معزز حاضرین، اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس نے آج کے اس دن اپنے گھر میں ہمیں حاضری کا شرف بخشا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بہت کرم ہے۔ ابھی جن ایام سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ جسے شعبان کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ سنن ترمذی وغیرہ کی روایت میں ہے، احسو ہلال شعبان علی رمضان، شعبان کے چاند کو رمضان کے لیے شمار کرو، اسے گن کر کے رکھو۔ یہ اس ماہ کی ایک بڑی فضیلت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ چونکہ شعبان کا مہینہ رمضان میں داخلے کا دروازہ ہے، اس لیے شعبان کے دنوں کی صحیح گنتی، شعبان کے دنوں کا ٹھیک شمار کرنا رمضان کے دنوں میں درست طور پر داخل ہونے کا سبب ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم ہوشیاری کے ساتھ اور متنبہ ہو کر کے شعبان کے دنوں کو درست طور پر شمار کریں۔ اس لیے شعبان کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ رمضان کے دروازے تک پہنچ چکے ہو، اور جب رمضان کا جو تقدس اور اس کا جو احترام انسانی نفوس میں ہے، اسی کے پیش نظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کو شعبان کے دنوں کو شمار کرنے کا، اس کے چاند کو گن کر کے رکھنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، ما رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر منہ صیاما فی شعبان، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان میں جتنا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا، اتنا کسی دوسرے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اسی طرح کی بات بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، کثرت کے ساتھ روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مہینہ خصوصیت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعہ امت کو روزہ رکھ کر دکھایا کہ اس ماہ میں روزہ رکھنا گویا کہ اپنے آپ کو رمضان کے روزے کے لیے تیار کرنا ہے۔ اس ماہ میں روزے کا اہتمام کرنا انسان کا اپنے نفس کو روزہ رکھنے کا عادی بنانا ہے۔ اس سے انسان کا مزاج اور اس کا ذہن ڈھلتا ہے کہ آنے والے مہینے میں ہم کو روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ سنن نسائی کی ایک روایت میں ہے، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ شعبان کے مہینے میں جتنا روزہ رکھتے ہیں اتنا کسی اور مہینے میں روزہ نہیں رکھتے، اور آپ جتنا روزہ رکھتے ہیں اتنا کوئی دوسرا اس ماہ میں روزہ نہیں رکھتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ رجب اور رمضان کے بیچ میں وہ مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہو جاتے ہیں، اور بندوں کے نامے اعمال شعبان کے مہینے میں اللہ کے پاس پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میرا نامہ اعمال جب اللہ کے ہاں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ میری خواہش ہے کہ میرے نامہ اعمال روزہ رکھنے کی حالت میں اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں، اس لیے میں اس مہینے میں روزہ رکھنے کا بہت اہتمام کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے اسوہ اور ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ہم کو شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا اور زیادہ روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ سنن اربعہ اور مسند احمد کی ایک روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، یہ پوری امت کے لیے ایک عام اعلان، ایک عام قانون اور ایک اسلام کی شریعت کا دستور ہے
کیا کہ جب نصف شعبان گزر جائے، جب آدھا شعبان ہو جائے تو تم لوگ روزہ مت رکھو۔ اسی حدیث کی جو روایت مستخرج ابو نعیم میں ہے، اس میں آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد موجود ہے، الا یکون صوم یوم احدکم فلیصمہ، 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھو، لیکن اگر کسی کی روزہ رکھنے کی عادت ہے تو اس کے بعد وہ روزہ رکھ سکتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی کی عادت ہے ایام بیض 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنے کی، کسی کی عادت ہے ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی، کسی کی عادت ہے ہر ماہ میں 27، 28 اور 29 تاریخ میں روزہ رکھنے کی، تو اب ظاہر ہے کہ وہ رکھ رہا ہے باقی مہینوں میں، تو اس مہینے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رخصت دیا ہے کہ وہ 15 شعبان کے بعد روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، لیکن امت کو حکم دیا ہے کہ تم لوگ 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھو، الا ہی کہ کسی کی عادت ہے روزہ رکھنے کی تو اپنی عادت کے اعتبار سے وہ 15 شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے حق میں اللہ رب العالمین کی تعلیم یہ ہوئی کہ ہم کو 15 شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے اگر سوموار اور جمعرات کو یا ہر مہینے میں کسی متعین دن کو روزہ رکھنے کی عادت نہیں ہے تو ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اس لیے 15 شعبان کے بعد روزے کا اہتمام کرنا ہمارے لیے درست نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے خصوصیت کے ساتھ 15 شعبان کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا، صرف 15 شعبان کو روزہ رکھنے کی کوشش کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جو امت میں رواج پذیر ہے، امت میں مروج ہے، مگر اسلامی شریعت میں اگر اس کی دلیل تلاش کی جائے کہ کس دلیل کی بنیاد پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کس فرمان اور کس تعلیم کی بنیاد پر یہ روزہ رکھا جاتا ہے، تو شریعت کے ذخیرے میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی قول یا فعل یا حدیث میں یہ بات ثابت نہیں ہے کہ آپ نے 15 شعبان کو خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھا ہو یا 15 شعبان کو خاص کر کے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہو یا آپ کے بعد صحابہ کرام نے ایسا کیا ہو۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ لوگ کیوں کرتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جھوٹی حدیث مروی ہے، وہ بھی سنن ابن ماجہ میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان ہو جائے تو تم اس کے دن میں روزہ رکھو اور اس کی رات میں قیام کرو، جاگ کر کے نمازیں پڑھو۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے اور جتنے لوگوں نے بھی روایت کیا ہے سب نے ابو بکر بن ابی صبرہ کی سند سے روایت کیا ہے، اور یہ راوی کذاب، یہ بیان کرنے والا جھوٹا راوی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ محدثین کے کلمات ان کی جرح پر متفق ہیں، میں نے کسی بھی امام کو اور کسی بھی ناقد کو نہیں دیکھا جس نے اس کے بارے میں کوئی اچھی بات کہی ہو۔ سب لوگ، کوئی متہم بالکذب کہتا ہے، کوئی متروک کہتا ہے، کوئی کذاب کہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث کو بیان کرنے والا راوی جھوٹا ہے، اور جھوٹا آدمی جب کوئی بات بیان کرتا ہے تو محدثین کی اصطلاح میں اسے موضوع گڑھی ہوئی حدیث کہا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس جھوٹے فرد کی خبر کی بنیاد پر، جھوٹے انسان کی خبر کی بنیاد پر کسی عمل کو دین بنایا جا سکتا ہے کیا؟ کیا ہمارے دین میں اس بات کی گنجائش ہے کہ جھوٹوں کی بتائی ہوئی بات کی بنیاد پر دین کا عمل انجام دیا جائے؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اس لیے اس جھوٹ کی بنیاد پر جو عمارت کھڑی کی گئی ہے وہ ایک جھوٹی عمارت ہے۔ اس لیے 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھنا اور اس کی رات میں جاگنے کا اہتمام کرنا یہ اللہ کے دین میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ حکم ثابت نہیں ہے، چونکہ حدیث میں ایک ایسی بات ذکر کی گئی ہے جس کو لوگوں نے اپنانا اور عمل کرنا ضروری سمجھا، لیکن یہ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کیا کہ اسے بیان کرنے والا کون ہے، کیونکہ ہر بات جو کہہ دی جائے
جب تک اس بات کی صداقت اور اس بات کی سچائی ثابت نہ ہو جائے تب تک کوئی بھی آدمی کسی کی بات کو قبول نہیں کرتا۔ اب نبی کی بات ہے تو بذات اولا ہم پر فرض ہے کہ ہم تلاش کریں، ہم پتہ لگائیں کہ کیا یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے یا نہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بات جس نے بیان کیا ہے، بیان کرنے والا راوی جھوٹا ہے، اس لیے اس تاریخ میں نماز پڑھنے کا اور روزہ رکھنے کا اہتمام کرنا یہ کم سے کم اس کا درجہ یہ ہے کہ یہ غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات، 15 شعبان کی رات میں چراغاں کرنا، لائٹنگ کرنا، اس رات قبرستان کی زیارت کرنے جانا، سب لوگوں کا مل کر کے اجتماعی طور سے عبادت کرنا، یہ سب کے سب اعمال بدعت ہیں، اسلامی شریعت میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ رہ گئی بات قیام اللیل کی، تو میں آپ کو بتاؤں ابو شامہ مقدسی نے 448 ہجری کے واقعات میں لکھا ہے کہ دمشق میں ایک آدمی آیا جس کا نام ابن ابی الحمرا تھا، اس نے 15 شعبان کی رات بیت المقدس میں نماز پڑھی، اتنی خوبصورت آواز تھی کہ لوگ اس آواز پر دوڑے پڑے کہ یہ کون آدمی ہے۔ اس نے جب نماز پڑھائی تو پہلے سال 448 ہجری میں لوگوں نے سنا، پھر اس کے بعد دوسرے دن وہ آدمی نظر نہیں آیا، پھر اگلی سال وہ آدمی آیا تو لوگ وہاں جمع ہو گئے، اور چونکہ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی اس لیے لوگ اس کے پیچھے اس کی اقتدا کرنے لگے۔ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ 448 ہجری تک مسلمانوں کے ہاں اس نماز کا وجود نہیں ہے۔ اب 448 ہجری میں جس نماز کا وجود برپا کیا جائے، آپ دیکھ رہے ہیں ابو شامہ مقدسی کی الباعث علی انکار البدع والحوادث، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان پوری صدیوں تک دین نعوذ باللہ ناقص تھا کہ اس کو اس صدی میں پورا کیا گیا؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ اس لیے جس عمل کی ابتدا 400 سال کے بعد کی جاتی ہے اسے اگر دین کا نام دیا جائے تو یہ ہمارے عقل کا ماتم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دوسری بات، تمام ناقدین ابن ابی الحمرا کو تلاش کر کے تھک گئے، کسی نے بھی نہیں بتایا کہ یہ کون آدمی ہے، کہاں سے آیا تھا، کہاں کا رہنے والا ہے، کہاں گیا اور کیسے اس نے یہ نماز پڑھائی۔ ایک مجہول انسان جس کی نہ کوئی دینی خدمت ہے، نہ کوئی علمی مقام و مرتبہ ہے، اور نہ ہی اہل اسلام کے ہاں ان کی قدر شناسی اور ان کی کوئی شخصیت معروف ہے، کچھ بھی نہیں پتہ چلتا۔ میں نے کوشش کیا کہ سیر اور رجال کی کتابوں میں، تاریخ اور تراجم کی کتابوں میں پتہ لگایا جائے کہ یہ آدمی کون ہے، تو میں نے نہیں، مجھ سے بڑے بڑے اہل علم کو میں نے دیکھا کہ سب نے اپنی حیرانی کا اظہار کیا ہے، سب نے اپنی عدم معرفت کا اظہار کیا ہے۔ خود ابو شامہ مقدسی کو میں نے دیکھا کہ بڑی عاجزی کے ساتھ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ اس آدمی کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم، کہاں کا رہنے والا تھا، کہاں سے آیا تھا، نماز پڑھانے کے بعد کہاں غائب ہوا، کسی کو کچھ بھی نہیں معلوم۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس رات اجتماعی یا انفرادی طور پر یا مسجدوں میں یا گھروں میں جاگ کر کے جس عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے اس عبادت کے بارے میں ایک مرتبہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قبرستان کی زیارت کے لیے اس رات لوگ ایک حدیث ذکر کرتے ہیں جسے ترمذی نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا ہے۔ اس کا لفظ اس طرح سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات میں محترم حضرات، میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ سنن ترمذی کی ایک روایت میں ہے، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باری میرے پاس تھی، آپ آئے، آپ لیٹے بستر پر، میں بھی لیٹی، جب آپ نے سمجھا کہ میں سو گئی ہوں تو آپ اٹھ کر چپکے سے چلے گئے کہ مجھے پتہ نہ چلنے پائے۔ آپ جب گئے تو آپ کے پیچھے میں بھی گئی آپ کو تلاش کرنے کے لیے، تو جب میں گئی تو دیکھا کہ آپ قبرستان بقیع غرقد میں، جنت البقیع اس کا نام رکھنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ نام کتاب و سنت کا نام نہیں ہے، وہ نام اس کا بقیع ہے، بقیع غرقد ہے۔ جنت البقیع جاہلوں کا نام ہے، اسلامی شریعت میں اس کا نام نہیں موجود ہے۔ آپ تلاش لیجیے پوری حدیث کی کتابوں کو۔ بہرحال کہا کہ آپ کو وہاں میں نے دیکھا
कि आप वहाँ दुआ कर रहे हैं। फिर उसके बाद जब आपने मेरी आहट सुनी तो आप पलटे, मैंने आपको पलटते हुए देखा तो मैं दौड़ी, आप भी मेरे पीछे दौड़े हुए आए, फिर मैं आकर के लेट गई, आप फिर कमरे में दाखिल हुए। कहा क्या बात है? कहा कोई बात नहीं। कहा कि तुम्हारा सांस क्यों फूल रहा है? कहा कोई बात नहीं। कहा कि तुम बता दो वरना अल्लाह ताला मुझे बताएगा। फिर आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा कि मैंने आपको बिस्तर से गायब पाया तो आपको तलाश करने के लिए गई हुई थी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे हुक्म दिया था कि मैं जाऊं और बकी कब्रिस्तान वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करूं, इसलिए मैं वो दुआ करने गया था। ये पूरा वाक़या इसी तरह सही मुस्लिम में भी है, लेकिन सुनन तिरमिज़ी में यही रिवायत जब है तो उसमें ये इजाफा है, मुस्लिम में नहीं है। सुनन तिरमिज़ी में ये इजाफा है कि ये वाक़या 15 शाबान की रात पेश आया था। ये वाक़या 15 शाबान की रात पेश आया था, इसलिए लोगों ने कहा कि 15 शाबान की रात में कब्रों की ज़ियारत करने जाना चाहिए। आप देखें कि हदीस वही है, वाक़या वही है, मगर जब उसको इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में रिवायत किया है तो उसमें उस रात की तायीन का कोई तज़किरा नहीं है कि वो कौन सी रात थी। मगर जब तिरमिज़ी ने उसे रिवायत किया तो उसकी सनद बदल गई है और उसमें इस बात की वजाहत है कि वो 15 शाबान की रात थी। मगर आप याद कर लें कि उसका एक रावी शरीक बिन अब्दुल्ला सय्युल हिफ्ज़ रावी है, दूसरा रावी यहया बिन अबी कसीर मुदल्लिस रावी है और उसने तदलीस करके उसको अन के जरिया रवायत किया है। इसीलिए इमाम बुखारी ने कहा कि शरीक ने इस हदीस को यहया बिन अबी कसीर से नहीं सुना है और यहया बिन अबी कसीर ने इस हदीस को अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान से नहीं सुना है। ये तिरमिज़ी ने पूरा हदीस जिक्र करने के बाद ये कलाम अपने उस्ताद का नकल किया है। गोया कि अइम्मे नुक़ाद इमाम बुखारी जैसे लोग कहते हैं कि ये हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही साबित नहीं है। और मुश्किल दूसरी ये है, बड़ी मुश्किल, कि ये हदीस कमज़ोर होने के बावजूद, गैर मुअतबर रावियों की रिवायत होने के बावजूद, मुअतबर रावियों की रिवायत के खिलाफ भी है। मुस्लिम की जो सही रिवायत है उसके मुखालिफ भी है कि उस वाक़े में एक ऐसी चीज़ का तज़किरा किया है जो सही और मुअतबर लोगों ने जिक्र नहीं किया है। इसलिए ये हदीस सनदी एतबार से हमारे लिए हुज्जत नहीं बन सकती। इस तरह की बातें अगर देखी जाएं और गौर किया जाए तो हमारे समाज में जो अमाल राइज हैं वो अभी जैसे कि मैंने अर्ज़ किया, चिरागा करना, रोशनी का एहतमाम करना, बत्तियाँ जलाना, ये मजूसियों का दिन है। ये मुसलमानों के यहाँ हिंदुस्तान में गैर मुस्लिमों के मजहब से नकल करके इसमें दाखिल किया गया है। वरना मुसलमानों के दिन में मैंने देखा अहले इल्म को आम तौर से इस बात का तज़किरा करते हैं कि किसी मखसूस रात में लाइटिंग और चिरागा करने की कोशिश करना ये मजूसियों का दिन है, मुसलमानों के दिन में नहीं है। लेकिन उस पर यह इजाफा होना चाहिए कि हिंदुस्तान में हमारे यहाँ जो तरीक़ा राइज है वो बरादरान वतन के वो जो चिरागा करने का उनका त्यौहार है उसी की नक्काली में मुसलमानों ने ये काम किया है। और आप देखें हिंदुओं के त्योहारों के पहलू ब पहलू उनके मुकाबिल में जितने त्यौहार उनके यहाँ मनाए जाते हैं उन सब त्योहारों की नकल हमारे यहाँ पाई जाती है। उन सब त्योहारों का मुकाबला करने के लिए एक एक त्यौहार हमारे समाज में ईजाद किए गए हैं। अगर वो लोग कि जन्माष्टमी मनाते हैं, किसी की वलादत का जश्न मनाते हैं, तो उसके मुकाबिल में हम लोग ईद मिलाद का एहतमाम करते हैं। अगर वो लोग चिरागा करने का एहतमाम करते हैं तो हम लोग फलां चीज़ का एहतमाम करते हैं। अगर वो लोग किसी ख़ास पकवान का एहतमाम करते हैं फलां महीने में, फलां तारीख में, तो हम लोग भी रजब के कूड़े भरने में बहुत फ़ख्र महसूस करते हैं, तो हम भी मखसूस पकवान का एहतमाम करते हैं। 15 शाबान में हलवा खोरी का एहतमाम किया जाता है। वो कौन सा तरीका है भाई? कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक ग़ज़वे उहुद में शहीद हो गए थे। ग़ज़वे उहुद शाबान में नहीं, शव्वाल में हुआ है। बइत्तिफ़ाक़ सीरत निगारान और बइत्तिफ़ाक़ मुअर्रिख़ीन ग़ज़वे उहुद शव्वाल के महीने में पेश आया था। तो अगर दांत शव्वाल में टूटा था तो शाबान में हलवा खाने का क्या मतलब? और दूसरी बात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदान मुबारक दुश्मनों का मुकाबला करने में मैदान जिहाद में आपके दांत शहीद हुए थे और आप घर में बैठकर अपने दांत की हिफाजत करके नबी की सुन्नत की इत्तिबा करना चाहते हो, नबी के तरीके की इत्तिबा करना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए और गैरत को आप आवाज़ देना चाहिए कि आप आखिर क्या सोचते हो। मेरे नबी दुश्मनों के मुकाबले में दादे शुजाअत देता हुआ, उनकी तलवारों का सामना करता हुआ, उनके तीरों से नमक आजमाई करता हुआ अपनी जान कुर्बान करने को तैयार है और हम बंद कमरे कंडीशन रूम में बैठ करके
حلوہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں، تلوار لے کر نہیں نکل سکتے، اللہ کے دین کی فدائیت نہیں ثابت کر سکتے، اللہ کے دین کو غلبہ دینے کی کوشش نہیں کرتے، نبی کی سنتوں کو اپنی عملی زندگی میں برپا کرنے کے لیے تغوض نہیں کر سکتے، نبی کے دین کو اپنی زندگی کا پہلا اور آخری اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے، نبی نے جو کچھ کیا اس کو کرنے کے لیے ہم آمادہ نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ ارے مول صاحب زمانہ بہت بدل گیا ہے، حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے۔ نہیں میرے دوستوں، کچھ نہیں بدلا، ساری دنیا ٹھیک اسی طرح سے ہے۔ اگر بدلا ہے کوئی چیز تو وہ صرف ہمارا ضمیر اور ہمارا ایمان ہے، وہ صرف ہماری محبت بدلی ہے، ہماری ترجیحات بدلی ہیں، نبی سے محبت کا دعویٰ بدلا ہے اور کچھ نہیں۔ ورنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت ٹوٹے اور ہم چیب جبی نہ ہو، ہم عرقآلود نہ ہو، ہماری آنکھیں اشکبار نہ ہو، یہ کون سا ایمان ہے میرے دوستو؟ یہ کون سی غیرت ہے ہماری؟ ذرا سوچئے گا کبھی۔ تو میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب پر فرض ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لائحہ عمل کو تلاش کریں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم۔